رمضان میں خاص طور پہ افطاری سے کچھ قبل ہمارے بازاروں میں روایت تو یہی ہے اور پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. تو آج بھی صورتحال کوئی بہت علاقوں میں مختلف نظر نہیں آ رہی. یہ ان ہدایات کے منافی ہے کہ جو اب تک جاری کی گئی ہیں رمضان کے حوالے سے. رمضان کے پہلے دن عوام نے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا اظہار مایوسی. کہا کہ رمضان المبارک میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. عوام رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں. میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ چین اور جاپان نے اپنی کورونا ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے رابطہ کیا ہے. پاکستان نے چینی کمپنی سے کورونا ویکسین کی تفصیلات طلب کی ہیں. سندھ اور پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی ڈاکٹرز میدان میں آ گئے. عوام سے کورونا وائرس کی شدت کو سمجھنے اور حکومت سے لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کی اپیل. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دوسری جگہوں پر لاک ڈاؤن پر عمل نہ ہونا مساجد پر پابندی کا اطلاق نہ کرنے کا جواز نہیں ہے. جب تک وبا پر قابو نہیں پایا جاتا مساجد میں آنے سے گریز کرنا ہوگا. سخت لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے ہونے چاہیے. مساجد کو کورونا وائرس منتقل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن رہی ہے. پہلی تراویح میں 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھی شامل تھے. مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ ان بزرگوں کو قائل کریں تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے. صدر مملکت عارف الوی کا اسلام آباد کی مساجد میں حاضری کے بعد امام صاحبان کو خط. کہا خوشی ہوئی کہ مسجد کی انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر کے 20 رکعات میں سے بیشتر پر عمل درآمد کیا. ملک میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی. جان لیوا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 12,200 سے زیادہ ہو گئی. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 475 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق. صرف لاہور میں مزید 214 افراد کورونا سے متاثر ہوئے. سندھ میں کورونا کے 287 نئے کیسز سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ صوبے کورونا وائرس سے آج مزید 3 اموات ہوئی ہیں. صوبے میں اموات کی تعداد 78 ہو گئی. سندھ میں مریضوں کی مجموعی تعداد 4,232 ہے. کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 800. پشاور میں کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹر پروفیسر محمد جاوید انتقال کر گئے. 1 ہفتہ پہلے ڈاکٹر محمد جاوید کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا. کچھ روز سے وینٹیلیٹر پر تھے. جامع ڈاکٹر کے لیے سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بلدیات اور لیڈی ریڈنگ اسپتال کی 2 لیڈی ڈاکٹرز بھی کورونا وائرس سے متاثر. قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ڈاکٹر جاوید کے انتقال پر اظہار افسوس. ڈاکٹرز کو حفاظتی آلات کی فراہمی کا مطالبہ. لاک ڈاؤن میں ملک کی پہلی افطار مارکیٹ سے روایتی جوش و خروش غائب رہا. دکانداروں پر دکان بند کرنے کی ٹینشن سوار رہی. جیسے تیسے لوگوں نے افطار کی خریداری کی. کئی جگہوں پر رش دیکھنے میں آیا. سماجی فاصلے کی احتیاط بھی نہ رہی اکثر جگہوں پہ. افطار میں گھر تیار ہونے والی ڈشز کی تعداد بڑھ گئی. خواتین کا کام بھی زیادہ. سندھ حکومت نے کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت دے دی. تاجر صبح 9 سے 3 بجے تک آن لائن کاروبار کر سکیں گے. مالکان اور عملے کے افراد کو SOPs فالو کرنا ہوں گے. دکانداروں کو اپنے عملے کو سینیٹائزر، گلوز، ماسک فراہم کرنے ہوں گے. محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. تاجروں کو مینیجر، ڈیلیوری بوائے، مالک سمیت تمام افراد کے نام اور شناختی کارڈ نمبر متعلقہ حکام کے پاس جمع کروانے ہیں. صنعتیں اور تجارتی مراکز کھولنے سے متعلق رشوت طلبی کے الزامات سے متعلق سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ پر الزام تراشی من گھڑت ہے. بے بنیاد آڈیو ٹیپ پھیلانے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. FIR بھی درج کروائیں گے. صنعت کار برادری خود ایسے ہتھ کنڈوں کی تردید کر چکی. سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو عوام اچھی طرح جانتے ہیں. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کسی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرے، ہم کارروائی کر دیں گے.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج سے 24 سال پہلے تحریک انصاف نے جدید اسلامی فلاحی ریاست کے مشن کا آغاز کیا. قائد اعظم کے ویژن کی روشنی میں مقاصد کے حصول کی جدوجہد کی. ہمارے ویژن میں قانون کی عملداری اور انصاف کی یکساں فراہمی شامل ہے. مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کی جدوجہد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے. قوم کے وسائل پر مخصوص طبقے کی اجارہ کو ختم کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے وسائل کی مساویانہ تقسیم ناگزیر ہے. دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا. ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو، خاقان کو بناؤ صدر. شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں. اور جس راستے پہ وہ پہلے انہوں نے راستہ نکالا تھا، اگر نکل سکتا ہے تو نکال لیں، ورنہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو سوچ کر آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا. اب ان کی بھتیجی سے ہی نہیں بن رہی. مریم نواز شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کا صدر بنانا چاہتی ہیں. نیوز کانفرنس میں کہا کہ شہباز شریف کا کیس بہت سیریس ہے. ان کے موکل بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کا بچنا مشکل ہے. آصف زرداری گھونسلے میں چلا گیا. آصف زرداری کے 40% معاملہ ٹھیک ہو گئے. شہباز شریف نواز شریف کے نامزد کردہ پارٹی صدر ہیں. رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر جواب. کہا کہ پوری پارٹی ان کی قیادت میں متحد ہے. شیخ رشید رمضان کے مہینے میں بھی شیطانی حرکتوں اور خصلتوں سے باز نہیں آتے. نالائقوں نااہلوں کی حکومت کا کنڈکٹر اپنی کھٹارہ حکومت کی فکر کرے. مسلم لیگ نون کے لیے ہم موجود ہیں. مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، حکومت اور اپوزیشن مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کریں. پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ضروری سامان کی تقسیم جاری رکھیں گے. کورونا سے متاثرہ خاندانوں کی امداد بھی جاری رکھی جائے گی. اوورسیز پاکستانی بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. پرویز الہی نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان مسلم لیگ عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. وزیر اعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یاران وطن پروگرام کا اعلان کر دیا. اس پروگرام کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹر کورونا وائرس سے جنگ میں تعاون کے لیے اپنی سروسز رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کے لیے خود کو رجسٹر کروا سکیں گے. وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹیلی میڈیسن، ٹیلی ٹریننگ اور ریسرچ کے ذریعے تعاون کی دعوت دے دی. چین سے میڈیکل ایمرجنسی ریلیف کے سامان کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق سامان میں پی سی آر کٹ، ٹیسٹنگ کٹ، سرجیکل ماسک، N95 ماسک اور وینٹیلیٹرز بھی شامل. چین کی طبی ٹیم گزشتہ روز پاکستان پہنچی. پنجاب میں سرکاری خرچ پر افطار پارٹیز پر پابندی. وزیر اعلیٰ نے حکم جاری کر دیا. عثمان بزدار کا کورونا ٹیسٹنگ لیب کے عملے کو ہر ماہ اضافی بنیادی تنخواہ دینے کا اعلان. سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا کورونا وائرس ٹیسٹ منفی آ گیا. محکمہ صحت کے آفس کے دیگر عملے کے نتائج آنا باقی. عذرا پیچوہو نے محکمہ صحت کے ملازم کا ٹیسٹ مثبت آنے پر کورونا وائرس ٹیسٹ کروایا. رکن قومی اسمبلی منیر اورکزئی کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا. وہ گزشتہ روز حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں وینٹیلیٹر پر تھے. منیر اورکزئی کے بیٹے اختر منیر کا کہنا ہے کہ سارا خاندان قرنطینہ میں ہے. منیر خان اورکزئی ملاقات کے لیے آنے والے کسی متاثرہ شخص سے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے. ملک میں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والوں کی تعداد 1,20,00,000 تک پہنچ گئی. گورنر پنجاب چودھری سرور کا انکشاف. کہا کہ اگر حکومتی SOPs پر عمل نہ ہوا تو مساجد کے حوالے سے سخت فیصلہ کریں گے. کورونا وائرس کے بعد پاکستان میں کاروبار کی صورتحال کو خراب قرار دینے والے کاروباری افراد کی تعداد میں 21% اضافہ. مگر اس کے باوجود ملک کے 83% کاروباری افراد اب تک اپنے ملازمین کو ملازمتوں سے نکالنے کا سوچ نہیں رہے. گیلپ پاکستان کی بزنس پاکستان انڈیکس کی سروے رپورٹ سامنے آ گئی.
رپورٹ کے مطابق 47% تاجر، مستقبل سے مایوس 38% پر امید۔ نواز شریف کی کارڈیک کیتھرائزیشن کارنری انٹرونشن ملتوی ہو گئی۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا بیان، کہا کہ نواز شریف کا طبی علاج کورونا وائرس کی وبا کے بعد میں ریشیڈول کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں نے داخلوں کا عمل محدود کر دیا ہے۔ آٹا چینی کے بحران ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہ لایا گیا تو ایسے بحرانوں پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان، کہا کہ جس طرح فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے اسی طرح عوام امداد کی منتظر ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آٹا اور چینی مافیا کو پکڑے گی یا ایک نیا یو ٹرن لے گی۔ پہلے روزے سے ہی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، حکومت صرف میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 44 روز سے نیب کی جیل میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، ڈی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملگیر احتجاج۔ کراچی، راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی آلات کی عدم فراہمی سے متعلق غیر ضروری درخواست دائر کرنے والے ڈاکٹر کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ عدالت نے محکمہ صحت کو بدنامی کا سبب بننے والے ڈاکٹرز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ ڈاکٹرز نے ٹھوس وجوہات کے بغیر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان سے متعلق سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ درخواست گزار ڈاکٹرز نے کورونا وائرس مریضوں کے وارڈز میں ڈیوٹی کرنے سے متعلق غلط بیانی کی۔ درخواست گزار ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کورونا وائرس کے وارڈ میں نہیں تھی۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی زیر صدارت ویڈیو کانفرنس، ناصر حسین شاہ، اجمل وزیر، لیاقت شہوانی اور فیاض الحسن چوہان کی شرکت۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کیمرہ مینز اور ویڈیو جرنلسٹ نے حفاظتی کٹس کی تقسیم کا آغاز کیا۔ اگلے مرحلے میں مزید صحافیوں کو کٹس فراہم کی جائیں گی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ٹائیگر فورس کے نام پر اعتراض تھا، لیکن انتظامیہ کو کہا کہ ہر ضلع میں ٹائیگر فورس کو سہولت دے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا کہ بلوچستان میں میڈیا ورکرز کے لیے حفاظتی سامان جلد پہنچایا جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے کہا کہ صحافیوں کے مسائل کا حل پہلی ترجیح ہے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 2 لاکھ کے قریب زندگیاں لے گیا۔ یورپ میں اموات کی مجموعی تعداد 1 لاکھ، امریکہ میں 52,000 سے اوپر چلی گئی، اٹلی میں 25,000، اسپین اور فرانس میں 22,000 سے زیادہ، برطانیہ میں آج بھی 813 افراد جان سے گئے، اموات 20,000 کا ہنسا پار کر گئی۔ وائرس صحتیاب ہونے والوں کو دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ یورپین یونین نے رکن ممالک کی مدد کے لیے 540 ارب یورو کے ایمرجنسی فنڈز کی منظوری دے دی۔ دنیا بھر میں 28 لاکھ سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، گزشتہ روز ٹرمپ نے کورونا وائرس کا الٹرا وائلٹ شعاؤں سے علاج اور جراثیم کش محلول انسانی جسم کے اندر استعمال کرنے کی احمقانہ تجویز پیش کی۔ آج اسے سنجیدہ بیان نہیں بلکہ طنز قرار دے دیا، کہا کہ بیان غلط انداز سے پیش کیا گیا، صحافیوں کے سوالات سے پہلے ہی ٹاسک فورس کی بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ Things are happening very پاک بحریہ کی جانب سے شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب تجربہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیوی کے جنگی جہازوں
اور طیاروں نے کامیابی سے سمندر کی سطح پر موجود اہداف کو نشانہ بنایا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کے آپریشنل تیاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ثنا میر نے 120 ون ڈے اور 106 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ثنا میر نے کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا اور گرین جرسی پہننا ان کے لیے قابل فخر لمحہ تھا۔ پاکستان کرکٹ کی خدمت کا سلسلہ کسی اور انداز میں جاری رہے گا۔ پی سی بی نے کہا کہ ثنا میر نے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر کیا، ان کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے شہر کے مطابق سحر و افطار کے اوقات، رمضان کے مزے کے پکوان کی ترکیبیں، روزے کے مسائل پر مشہور مفتیان کرام کے جوابات، مشہور علماء کرام کی ہدایات سے بھرپور مضامین۔ رمضان کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ramadan.go.tv۔ رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد پر کھلاڑیوں میں بھی جوش و خروش۔ لیورپول سٹار محمد صلاح نے علامتی لالٹینوں سے اپنے گھر کو سجا لیا۔ جرمن فٹبالر میسوت اوزل اور سوئس کھلاڑی زیدان شقیری کی مداحوں کو رمضان کی مبارک۔ نیو یارک پولیس کا کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین، اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، طبی عملے کی بہادری اور فرض شناسی کو سلام پیش کیا۔ سارے کام کینسل، ہم گھر پہ بیٹھیں گے جب تک یہ کورونا والا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنی صحت کو سنبھالیں اور آپ یہ جان لیں کہ اپنا گھر ہی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ بار بار ہاتھ تھوڑا بہت ضروری ہے۔ نہیں ملانا مجھے ہاتھ کسی سے، اب اگر اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے کہا نا تو میں صاف کر دوں گی۔ آج کل تھوڑا پانی زیادہ پیا کرو اور خیال رہے کہ پانی ضائع نہ ہو۔ تھکاوٹ، سانس لینے میں تکلیف یا بخار، ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو اپنے آپ کو فوراً کمرے میں بند کر دو۔ بس یہ احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں، محفوظ رہیں، جیو اور جیتے رہیں۔ ملک کے شوبے اسٹارز کا مختصر دورانی کے فلم میں پیغام، فلم کے ہدایتکار فیصل قریشی ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ جب مجھے چھینک آتی ہے تو میں اپنی کونی منہ پر رکھ لیتی ہوں، آپ بھی ایسا ہی کیجیے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ سے ہو سے سیف۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ سینیٹائزر لگانا ہے، گھروں میں رہنا ہے اور ہاتھ دھونے۔ پاکستان کورونا سے ہاتھ دھونے ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ بار بار ہاتھ سے گرم پانی پیے، صرف پاکستان۔ مسئلہ تو کورونا ہے اور اس کا علاج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہاتھ دھوئیں اور محفوظ رہیں۔ احتیاط کریں، گھر میں رہیں، کورونا وائرس کو شکست دیں۔ بچے گھر میں وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کو بھیجیے۔ جیو نیوز آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین